نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی 7 آیتیں مبارکہ پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والوں سے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے کہ ان کو کہ فساد نہ ڈالو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو وہی خرابی کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے کہ ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے یہ لوگ، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء، جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سورۃ البقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین صحابہ کرام کے عنوان سے تھا۔ پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا معاندانہ انکار کرتے ہیں۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں مگر حقیقت میں نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے۔ ان لوگوں کا نام قرآن کریم میں منافقین رکھا گیا۔ مذکورہ بالا آیت میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اور حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ دھوکے بازی کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوے ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ تو ہر دھوکے فریب سے بالا تر ہی ہیں۔ ان کے رسول اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ کہ ان کے دھوکے فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود ہی ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔
اور بھی بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید اور احادیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیت کو بھی مرض کہا جاتا ہے، ان نفسانی مرض کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہی ہے۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاط انسان کے بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین اور بہت بڑا داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنی دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق جسمانی کا مرض ہونا بھی اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ داغا رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافقوں کو جلن ہوگی، مگر وہ مساکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا امراض اور بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا مرض بڑھتا رہتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کا راز اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے وہی فساد، تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا۔ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائیں، اور لوگ اس میں لفظ ناس سے مراد با اتفاق مفسرین صحابہ کرام ہے، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ایمان معتبر جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان اس طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر ساری امت کی ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ عملاً خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ اور لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا۔ یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا، جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہے اور ایسی کھلی نشانوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں پر قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔